بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله العظيم. اللہ تعالی آپ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو رمضان شریف کی عبادت کی ہے، اور رمضان المبارک کی عبادات اللہ تعالی جس سے جتنی ہوئی ہیں وہ اس طرح قبول فرمائے کہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے، کیونکہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کا حساب تو ہوگا قیامت والے دن. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بھی کوئی بھلائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرا برابر شر گناہ کیا ہے اس کو بھی قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. تو کوئی بھی بندہ جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھیں گے، انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور لوگوں کے اعمال اس میں وزن ہوں گے. ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے اور ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، اور یہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ دنیا و ما فیہا، 7 زمینیں 7 آسمان، سورج چاند ستارے اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو پھر بھی بڑا ہے. کتنا بڑا ترازو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ خود کتنا بڑا ہے، کہو سبحان اللہ. اس لیے انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اخلاص، اللہ کی رضا اس کو دماغ سے نہ نکالے. ذرا سا بھی اگر ریا کا شبہ آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو ساری نیکی جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی، ساری نیکی تباہ ہو جائے گی. یاد رکھیں، جب آپ نے عمل کرنا ہے، جب آپ نے عمل کا ارادہ کیا، اس وقت اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے. دوران عمل اگر شیطان نے وسوسہ ڈال بھی دیا نا، اس کی خیر ہے، لیکن جب آپ نے ابتداً اول وہلے میں، پہلی فرصت میں جب آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، اس وقت آپ کی جو کیا نیت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر اس وقت ارادہ میں ریاکاری آ گئی تو پھر یہ ساری نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس لیے قیامت والے دن اعمال کو تولیں گے. بعض عمل ایسے ہوں گے جو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا وزن قیامت والے دن بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ. ہر نیکی تولے گی. قیامت والے دن ترازو کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ساؤنڈ سسٹم ایسا بنایا ہے فرشتے کا کہ جس کے وزن ہو جائیں گے نا، اب اس کو کامیابی کا، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، تو وہ زور سے آواز لگائے گا فرشتہ، بغیر یہ لاؤڈ سپیکر کے زور سے آواز لگائے گا، کہے گا فلاں فلاں کا بیٹا نام اعمال میں سعید ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے لوگوں. اور حشر کے میدان میں جتنے لوگ ہوں گے سب اس کی آواز سن لیں گے، سب تک اس کی آواز پہنچ گئی، سارے سن لیں گے. اور جس کا نام اعمال میں کمزوری آ گئی اور وہ شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا، تو پھر فرشتہ آواز لگائے گا، لوگوں فلاں فلاں کا بیٹا، اس کا نام اعمال میں کوتاہی ہو گئی اور وہ مردود نکلا ہے، ناکام نکلا ہے. سارے لوگ سن لیں گے. اس لیے انسان جو ہے
اس بات سے غافل نہ رہے کہ قیامت والے دن وہ چھوٹ جائے گا، وہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بات کا حساب ہوگا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، کل کا جو ہمارا عمل گزرا ہے آج کے دن تک اس میں تفشیش پائی جا رہی ہے۔ صبح میرے پاس کچھ لوگوں کے فون آئے جو مسجدوں کے امام ہیں، چکوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آج عید پڑھاؤ جمعے والے دن، کل کی عید جو ہے وہ ضائع ہو گئی، آج دوبارہ عید پڑھاؤ۔ اب بات یہ ہے کل جو ہم نے عید پڑھی ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ عوام تو اس کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مسئلہ شرعی ہے، اور علماء اہل علم جو ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ اس بارے میں امت مسلمہ کو بتائیں، اس سے آگاہ کریں۔ میں نے کل بھی اس بارے میں کچھ عرض کی تھی، آج پھر آپ دوبارہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ عید کے بارے میں اور رمضان شریف کے بارے میں ہمارے لیے اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فلکیات، نجوم، یہ فنی علوم یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سمجھ گئے ہو؟ یہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت مسلمانوں کے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید کرو۔ تو اتھارٹی کیا آ گئی؟ چاند کو دیکھنا۔ اب فن یہ کہتا ہے کہ چاند کی رفتار یہ ہے، فن یہ کہتا ہے کہ چاند کی بلندی اور پستی اتنے ڈگری ہے، فن یہ کہتا ہے کہ چاند کی پیدائش فلاں دن فلاں تاریخ کی ہے، ٹھیک ہے، اور تجربے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، لیکن ہمیں نہ تجربے پہ چلنا ہے، نہ مشاہدے، نہ ہی فلکیات کے فن کے پیچھے چلنا ہے، بلکہ ہم نے چاند کے مشاہدے کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس وقت بھی صحابہ کرام جو دور دور رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رمضان شریف کا مہینہ آیا تھا کہ نہیں؟ دیا ہی انہوں نے ہے، دیا ہی حضور نے ہے۔ تو جو دور دراز لوگ رہتے تھے، مدینے میں نہیں رہتے تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ کوئی شام میں رہتے ہیں، کوئی جو ہے یمن میں رہتے ہیں، کوئی فارس میں رہتے ہیں، کوئی کہاں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب ان کو پر احکامات تو جاری ہیں نا، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی امت کو جو فارمولہ دیا ہے، جو پیمانہ دیا ہے، وہ یہی ہے کہ چاند دیکھو اور دیکھ کر جو ہے نا روزہ رکھ لو، چاند دیکھو اور دیکھ کر عید کر لو، سمجھ گئے؟ اب اصل جو دلیل ہے، اصل جو بات ہے وہ ہے چاند کو دیکھنا۔ وہ کیا ہے؟ چاند کو دیکھنا۔ تجربہ جو ہے اس کی بنیاد سہارے کی تو ہو سکتی ہے، تائید کی تو ہو سکتی ہے، لیکن دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے بزرگی کے، شرافت کے جو امام ہیں، جنہیں اہل بیت کے امام کہا جاتا ہے، ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے جمعہ تو نہیں پڑھنا، جمعہ ہو گیا، ہاں آپ بیان سن لیں، 2 بجے گلی نمبر 5 میں جمعہ ہوگا، پھر وہاں ابھی تھوڑی دیر بیان سن لیا، ابھی وہاں نماز نہیں ہوئی، بیٹھ جائیں، 1 بجے جمعہ ہوتا ہے یہاں۔ تو اہل بیت کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں،
اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا بطول کے لخت جگر ہیں۔ ہاں جی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت سیدہ نساء اہل الجنہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا چمن ہے، کہو سبحان اللہ۔ فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، یہ چمن میں خدا کی قسم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں۔ ہاں بھائی، تو سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اولاد ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ ان کے پاس ہمارے فقہ کے جو سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے 2 سال، کتنے؟ 2 سال امام ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اتنا بڑا امام اور اہل بیت کے اس عظیم امام کے پاس 2 سال لگائے۔ امام باقر سے بھی فیض حاصل کیا، امام جعفر صادق ان کے بیٹے سے بھی فیض حاصل کیا۔ 2 سال تک ان سے وہ علوم سیکھے جو خاندان نبوت کے پاس امانت تھے، جو خاندان نبوت کے پاس نبوی علوم ظاہری اور باطنی دونوں، نبوی علوم ظاہری اور باطنی دونوں جو خاندان نبوت کے پاس امانت تھے، 2 سال آستانہ خاندان نبوت پہ امام ابو حنیفہ نے گزار کر وہ سارے علوم اور سارا فیضان حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کی جو فقہ تھی وہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھی ہے۔ امام جعفر صادق کی جو اصل فقہ ہے وہ فقہ حنفی کے اندر ہے۔ کیوں کہ اتنا بڑا امام جس نے 2 سال لگائے، کیا اس نے ادھر ویسے ایسے وقت گزارا ہوگا؟ ہاں، جس کی فقہ کے 12,90,000 مسائل ہیں، اس نے امام جعفر صادق سے کچھ بھی نہیں حاصل کیا، بہت کچھ، تمام علوم ظاہری اور باطنی ان سے سیکھے اور امت مسلمہ کو تحفہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل امام جعفر صادق کی جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی کے اندر ضم ہو گئی ہے، فقہ حنفی کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق کی الگ سے کوئی فقہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو تھی وہ اس شاگرد کو سکھا دی، اور اس شاگرد نے جو بھی مسئلے بتائے ہیں امت کو، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے ذریعے سے جو فقہ حاصل کی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت علقمہ اور حضرت اسود، اور حضرت علقمہ کے شاگرد جو ہے وہ حضرت ابراہیم نخعی ہیں، اور ابراہیم نخعی کے جو شاگرد ہیں وہ حضرت حماد ہیں، اور حضرت حماد کے جو شاگرد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم ملے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ دو راستوں سے ملے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی صحابی ہے، جس کو تمام صحابہ میں خلفائے راشدین 4 یاروں کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقاہت جس صحابی کو حاصل ہے اس کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اتنے بڑے فقیہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ میں اسلام کا ایک مرکز بنا، چھاؤنی بنائی تھی، وہاں مسجد تیار ہوئی، مدرسہ تیار ہوا، تو وہاں کے لیے امام، خطیب، مدرس، معلم کی ضرورت تھی۔ کوفہ والے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جناب چھاؤنی بن گئی ہے، سارا نظام بن گیا، شہر آباد ہے، اب ہمیں ایک معلم چاہیے، مدرس چاہیے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو اس وقت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بلایا، چھوٹا سا قد ہے، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، بڑا سارا سر پہ امامہ ہے، آ گیا سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفہ والو اس بندے کو لے جاؤ۔ کوفہ والوں نے کہا اے عمر ہم سے مذاق کر رہے ہو، یہ چھوٹا سا قد ہے، یہ دیکھیں اس بندے کا اتنا سا تو اس کا جسم ہے اور اتنا بڑا شہر ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کیا سکھائے گا؟ حضرت عمر نے اس کو قسم اٹھائی، کہا لوگوں مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ نے اس کو کتنے علوم سے نوازا ہے۔ تو یہ بندہ علم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم 4 یاروں کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ علم اگر فقہ کا کسی کے پاس تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کا جو علم ہے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا ہے، اور خاندان نبوت کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے ذریعے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حضرت امام حسن اور حسین کے سینے میں منتقل ہوا، اور حضرت امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام محمد الباقر، اور امام محمد الباقر سے کس کے پاس؟ امام جعفر صادق کے پاس، اور امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مرشد ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، امام مغربی کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ بات مجھے میرے پیر و مرشد، میرے شیخ، میرے محسن، میرے مربی، میرے ایمان کا نور سیدی مرشدی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی ڈائری ایک دن مجھے دکھائی، اس میں یہ بات لکھی تھی، فرمایا مولانا میں نے بھی سالہ سال اس کا تجربہ کیا ہے، اب تم بھی اس کا تجربہ کرنا دیکھنا۔ ان کا ایک فرمان ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا، کیا فرمان ہے؟ فرمایا رمضان شریف کا روزہ جس دن تم نے رکھا ہے اس کے بعد پانچواں دن، اس دفعہ پہلا روزہ کس دن رکھا تھا؟ بدھ والے دن، بدھ، جمعرات، جمعہ، آگے ہفتہ، اتوار، پانچواں دن کون سا بن رہا ہے؟ اتوار۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس دن آپ نے پہلا روزہ رکھا اس کے بعد جو پانچواں روزہ ہوگا جس دن اگلے سال رمضان شریف کا پہلا روزہ اسی دن ہوگا۔ اب پانچواں دن کون سا بن رہا ہے؟ اتوار، لہذا ابھی اسے نوٹ کر لو، ڈائری پہ جا کے لکھ لینا کہ اگلے سال رمضان شریف کا پہلا روزہ کب ہوگا؟ اتوار کو ہوگا، سمجھ گئے؟ اب علامہ مغربی کہتے ہیں میں نے 50 سال اس بات کا تجربہ کیا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 50 سال تک میں نے دیکھا جو امام جعفر صادق نے فرمایا نا، اسی شیڈول پر جو ہے رمضان شریف کا روزہ واقعی جو ہے آ رہا تھا۔ اچھا، ایک فنی اعتبار سے امام مغربی کا اپنا تجربہ ہے، فرماتے ہیں چاند کا مہینہ لگاتار 4 مہینے 30 کا ہو سکتا ہے، 5واں مہینہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چاند کا مہینہ لگاتار ایک مہینہ محرم بھی 30 کا، صفر بھی 30 کا، ربیع الاول بھی 30 کا، آگے ربیع ثانی بھی 30 کا ہو گیا، لیکن جمادی الاولیٰ 30 کا نہیں ہوگا۔ 4 مہینے لگاتار تو 30 کے ہو سکتے ہیں، 5واں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 3 مہینے لگاتار 29 کے تو ہو سکتے ہیں، 4تھا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے فارمولہ بتایا فنی اعتبار سے۔ اچھا، ایک فارمولہ ان کا اور دوسرا امام جعفر صادق کا، ان دونوں کو ملانے کے بعد فیصلہ سنیں ان کا فیصلہ۔ کہتے ہیں 50 سال تجربہ کیا ہے لیکن فیصلہ اس بات پہ ہوگا، حضور نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ دلیل اور حجت وہی بات ہے، یہ ایک دل کو تسلی ہے، اطمینان ہے، لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے ہاں تاخیر سے چاند کی اطلاع دی گئی اور لوگوں میں بہت زیادہ تشویش اور انتشار پھیلا، اور اہل علم میں بھی بعض لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ بعض علماء نے تو قضاء کا بھی فتویٰ جاری کیا ہے کہ روزے کی قضاء کی جائے، اعتکاف کی قضاء کی جائے۔ دیکھیں، چیئرمین کوئی بھی ہو وہ یہ حلف لیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، جو بھی گواہی دیتا ہے اس سے قسمیں، طلاق کی قسمیں لیتے ہیں، طلاق کی، ہاں بھائی، طلاق کی قسم لے کر، کلما کی طلاق کی قسم لے کر پھر ان کی گواہی لیتے ہیں
کہ اگر وہ چاند دیکھنے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے. جس عورت سے نکاح کرے گا اس کو طلاق، یہ کل ماہ کی طلاق ہے. قیامت تک اب وہ بیچارہ شادی کیسے کرے گا؟ ادھر نکاح کرے گا ادھر طلاق ٹھا، ادھر نکاح کرے گا ادھر طلاق ٹھا، طلاق ہو جائے گی، شادی نہیں ہو سکتی اس کی. کل ماہ کی طلاق اتنی خطرناک ہوتی ہے. اب جس بندے کی اتنی سخت جو ہے نا، اس کے الگ اسلام میں یہ قانون نہیں ہے کہ جس نے چاند دیکھا تم اس سے اتنی بڑی قسمیں لو. لیکن فساد کا دور ہے، ایمان کمزور ہے، تو اطمینان اور تسلی کے لیے اتنی بڑی جو ہے نا وہ قسم لے رہے ہیں. مفتی شہاب الدین پوپلزئی اور دوسرے بڑے بڑے علماء ہر سال اپنی روٹین کے مطابق یہ چاند دیکھتے ہیں، اپنی الگ عید کرتے ہیں. دیکھو انہوں نے دیکھا ہے ان پر لازم ہے، جنہوں نے چاند دیکھا ہے ان پر لازم ہے وہ روزہ بھی رکھیں، وہ عید بھی کریں. جنہوں نے نہیں دیکھا ان پر لازم ہے. ہاں اگر کسی ریاست کے اتھارٹی مجاز نے گواہی لے کر اعلان کر دیا تو اب اس کا اعلان مانا جائے گا. سمجھ گئے؟ وہ جو بھی ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین، جو وہ اعلان کرے گا نا، دیر سے کرے سویر سے کرے، سمجھ گئے، تو وہ اگر اس نے گواہی لے کر اس نے اعلان کیا ہے تو بس اب اس کو کسی نے جھوٹ بولا ہے، سچ بولا ہے، وہ اس کے کھاتے چلا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اس کو قیامت والے دن اتنا بڑا اجر ملے گا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایک عبادت کا موقع ملا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا تو ساری اس زمانے کی، اس ریاست کی جتنی بھی عوام ہے ان سب کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. یہ بدبخت قیامت والے دن پھنس جائے گا. اب کسی کے دل کو تو چیر کے نہیں دیکھ سکتے نا. ایک شخص صحابی رسول کے پنجے میں آ گیا، غیر مسلم تھا. صحابی نے جب اس کو مارنا چاہا تو اس نے اس ٹائم کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی نے اس کو مار دیا، کاٹ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ایسے ایسے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی اس نے اس کو مار دیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کی وجہ سے اس ٹائم جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے کون سا سچی مچی پڑھا تھا. اے سونے نبی سے نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے اندر سے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے اندر سے دیکھ لیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ زبان سے اقرار کر لیا تھا نا. اس لیے تمہارے نزدیک اس ٹائم یہ کلمہ معتبر ہونا چاہیے تھا کہ اس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا نا. دل کے فیصلے تو اللہ کرے گا. یہ ایک نظام دیا ہمیں حضور نے، یہ ایک آئین دیا ہے. یہ حکومت چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے، ورنہ اس طرح شک شبے میں بہت ساری انسانیت کا نقصان ہو سکتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قانون دیا کہ بھائی شرعی نظام جو ہے نا، عدالتی نظام، قانونی نظام جو ہے وہ ظاہری حالات پر چلیں گے. دل کے حالات جو ہے نا، دل کے حالات اس امت میں ان پر قضا نہیں ہوگی، اس پر فیصلے نہیں ہوں گے. وہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا تھا. ہاں جی، کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے باطن کا علم دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے جو فیصلے کیے تھے خضر علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گوارا نہیں کیا تھا، برداشت نہیں کیا تھا. کشتی توڑی تو بول پڑے، چھوکرے کو تھپڑ مار کے قتل کیا تو بھی بول پڑے. انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، انہوں نے ان کی مزدوری کری، دیوار کھڑی کر دی، بول پڑے. تو یہ ظاہری حالت، ظاہری شریعت اسلام کس بات پر فیصلے کرے گی؟ عدالت ظاہر پر. اب ظاہری طور پر 200 بندہ، 300 بندہ، 500 بندہ آ کے گواہی دے رہا ہے، تو اب اس کی گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اب کسی کا سینہ چیر کے تو نہیں دیکھا نا، وہ بات آ گئی. آپ سوچ رہے ہیں تم نے سینہ کاٹ کے اندر سے دیکھا تھا. تو میرے بھائیو دوستو، اب دوسری بات یہ کہ امت کے جو علماء ہیں نا ان کو غافل مت سمجھا کرو. اگر ایسا کوئی خسارہ اور نقصان ہو گیا ہے، جس طرح ایوب کے دور میں زبردستی عید کروانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت کے تمام علماء نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ بھائی عید نہیں ہوگی، عید نہیں ہوگی، عید نہیں ہوگی. تو علماء نے منع کر دیا. اب بھی اگر کوئی ایسی بات ہے، باتیں کھل جائیں گی، باتیں سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، فنی اعتبار سے کل میرے پاس کچھ لوگ وہ پوچھ رہے تھے مسئلہ، تو اچانک نا مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا، اس پہ کیلنڈر آیا تھا 100 سال کا کیلنڈر 1402 میں. کب بنا؟ 1402 میں. اب ہے 1442، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے.
ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو 1401 میں بنا, 1401 ایک سے لے کر 1500 تک 100 سالہ کیلنڈر. اس کو میں نے دیکھا تو اس میں جو 1442 2021 کا ہے عید کا کیلنڈر بنا ہوا ہے, 100 سالہ عید کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. اس پہ پاکستان میں عید 13 مئی کی لکھی ہوئی, جمعرات کی لکھی ہے. اندازہ لگاؤ, جو آج سے 42 سال پہلے کیلنڈر بنا ہے. ابھی بھی میرے پاس یہ موجود ہے, آپ کو میں دکھاتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں. یہ اس کی شکل بھی اتنی پرانی نظر آ رہی ہے. اب بتائیں اتنا پرانا کیلنڈر ہے, اور اس کو جنہوں نے چھاپا تھا اس وقت, اب وہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی پاکستانی ایسا کریں گے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اس کو صاف نظر آ رہا ہے, پڑھیں بھی صحیح آپ, نظر آ رہا ہے, جمعرات کے لکھے. کاغذ کا کلر دیکھیں کتنا پرانا کلر ہے. ہاں بھائی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 2021 13 مئی جمعرات کی عید. ہاں بھائی, لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو. اور اوپر یہ اس کا یہ پاک و ہند میں عید الفطر کا 100 سالہ کیلنڈر. دیکھو نا, اب 42 سال پہلے بنا, ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی یا مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین بنے گا. یہ تو غیب کی خبر ہے نا, اور یہ ایک علم ہے, ایک فن ہے. تو بہرحال اب ہمیں ایک تھوڑا بہت تو سہارا مل گیا نا. ابھی پاکستان میں آج سے 42 سال پہلے جو کیلنڈر تیار کیا تھا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جمعرات کو عید ممکن ہے. لہٰذا اب اگر کوئی گالی دے عالم کو, مولویوں کو, ہاں تو پھر اچھی بات. یاد رکھنا, لوگ غصے میں آ کر مولویوں کو گالی دے دیتے ہیں. کیسے؟ وہ تو خود کیا نا, آپ بھی خود کر لیں. وہ ہائی لائٹ خود کیا ہے, تاکہ لوگوں کو صاف نظر آئے. آپ بھی خود کر لیں, تاریخ تو لکھی ہے نا اس میں. آپ نے فوٹو صحیح نہیں کھینچا, آپ دوبارہ فوٹو بنا لینا بیان کے بعد, ٹھیک ہے نا جی. تو بعض لوگ غصے میں آ کر نا سب علماء کو گالی دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے مولوی ہیں سارے, نعوذ باللہ من ذالک, ماں بہن کی بھی گالی نکال دیتے ہیں. یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سارے گندے ہیں, یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سارے گھٹیا ہیں, یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سارے بدترین ہیں. ایک بات یاد رکھنا بھائی, یہ شریعت کا فقہ کا مسئلہ, فتاوی عالمگیری میں جا کے دیکھ لو. سارے کا لفظ کبھی نہیں بولنا. کبھی اگر کسی مولوی میں غصہ آ جانا تو صرف اس کو ذہن میں رکھنا, کیونکہ امت میں علماء سو بھی ہوتے ہیں, بدترین علماء بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ لفظ سارے مولوی, جتنے بھی مولوی نے سارے, جب یہ لفظ بولو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. جیسے وہ امت کے ہادی اور رہبر ہوتے تھے نا, اس طرح میری امت کے علماء امت کے رہبر اور رہنما ہوں گے, امت کی رہبری کریں گے, رہنمائی کریں گے. اب جس نے سارے مولویوں کو اکٹھے گالی دی, اس کا نقصان اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. مولویوں کو دو گالیاں اور کٹو گالیاں, اور نکاح ٹوٹ جائے گا, اور دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا. نہیں کریں گے جو اولاد پیدا ہوگی حرام پیدا ہوگی, یاد رکھنا. اس لیے جتنے مولوی نے سارے, جتنے مولوی ہیں سب کے سب یہ لفظ کبھی بھی علماء کی توہین میں, گالی میں استعمال نہیں کرنا, سمجھ گئے, ورنہ بیوی سے فارغ ہو جائیں گے اور ایمان سے بھی فارغ ہو جائیں گے. کلمات کفریہ میں لکھا ہے اس کو, ایمان کی تجدید بھی دوبارہ ہوگی, نکاح کی تجدید بھی دوبارہ ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حالات میں اہل حق کی جماعت کے ساتھ وابستہ رکھے. بہرحال علماء کرام میں سے کچھ حضرات کو تشویش ہے, اور اکثر علماء نے اس بات کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ بھائی گوادر میں, سبی میں, مکران میں اور اس طرح کچھ علاقوں میں چاند نظر آ گیا تھا. آج سے کچھ سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی گوادر میں چاند نظر آیا تھا, اس کی گواہی پر عید کا فیصلہ کیا تھا. اچھا, جامعۃ الرشید ایک مدرسہ ہے کراچی میں, وہاں سے کچھ علماء گئے گوادر, وہاں تفتیش کرنے, وہاں پتہ چلا جھوٹی گواہی تھی, لیکن عید کا فیصلہ ہو گیا تھا. اب بتاؤ, ایسے بھی ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے, علماء غافل ہیں, علماء ایسے بیٹھے ہو؟ نہیں,
بعض لوگ کہتے ہیں مولوی تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، اگر ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں نا تو وہ پھر ہزاروں فتوے بھی لکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی قرآن کی تفسیریں، حدیث کی شروعات بھی لکھ رہے ہیں ایئر کنڈیشن میں، ایسے نہیں بیٹھے۔ ہاں علماء سو اگر بیٹھے ایئر کنڈیشن میں وہ تو پھر ہے ہی علماء سو، اللہ ان کے شر سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ کو ایک وظیفہ بتانا ہے۔ کاروبار میں جو حضرات پریشان ہوتے کاروباری اعتبار سے، یار گاہک نہیں آتے، سارا دن دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی خریدار نہیں آتا، تو فلاں نے جو نا وہ بندش کر دی، یہ کر دی وہ کر دی۔ آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، میرے پیر و مرشد کا بتایا وہ عمل ہے۔ میرے مرشد نے یہ عمل میرے والد صاحب کو بتایا تھا، یہ تقریباً سن 2005 میں، ٹھیک ہے نا، آج 16 سال بعد آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ مرشد نے فرمایا تھا میرے والد صاحب کو کہ جب آپ دکان کھولیں تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے، اور 7 مرتبہ پڑھیں یا غنیو یا حمیدو، اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا غنیو یا حمیدو۔ 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ یا غنیو یا حمیدو پڑھ کے چابی کے اوپر پھونک مار دیں، پھر تالا کھولیں بسم اللہ پڑھ کے۔ تالا کھول کے جو شٹل ہے، گیٹ ہے، اس کو کھولیں۔ اب دکان میں پاؤں رکھیں، سیدھا پاؤں رکھیں اندر، اور آپ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا کہیں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، اب تھوڑا میری عادت ہے امتحان لینے کی، یہ قرآن شریف کی کون سی صورت میں ہے السلام علیکم؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ یہ اتحیات میں پڑھتے نا ہم، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ آپ تھوڑا اونچی آواز سے پڑھ لیں کہ دکان میں ساری جگہ تک آواز پہنچ جائے۔ ایک دفعہ کہنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ایک دفعہ کہنے کے بعد پھر 3 دفعہ دکان میں اندر کھڑے کھڑے پڑھ لیں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ۔ کتنا ٹائم لگے گا بابا؟ ہاں بھائی، ہاں، آپ کی ریڑھی ہے تو ریڑھی کو زنجیر لگا کے جاتے ہیں نا، اس زنجیر کو کھولنے سے پہلے یا سامان رکھنے سے پہلے آپ پڑھ کے دم کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ دوبارہ یہ سلام پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے آپ نے، 7 دن لگاتار عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی بندش ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کالا نیلا پیلا، اللہ اس کو توڑ دے گا اور اپنی طرف سے رزق کے دروازے جو آپ کا حصہ ہے اس کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔